آپ نے جو بیانیہ دیا، جب آپ نے بات شروع کی تو سب سے پہلے پاکستان کی اور مسلم لیگ نون کے نوجوان نے نہ صرف آپ کے بیانیے کو سمجھا بلکہ گلی گلی محلے محلے وہ اس بیانیے کو لے کر آگے چلتا رہا، جس کے اندر نہ صرف یوتھ ونگ شامل ہے بلکہ اس میں پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کو، سوشل میڈیا ونگ کے نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں۔ اور اس جو آج کی کنونشن کے جو آرگنائزرز ہیں، جن میں عقیل نجم ہاشمی صاحب شامل ہیں، جس کے اندر فیصل کھوکھر اور باقی سب، میں سب کا نام لیتی ہوں، سب جو اس میں شامل ہیں، میں ان سب کو بھی شاباش دیتی ہوں۔ ایک بات سے میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، بہت ضروری باتیں ہیں، نعرے ہم انشاءاللہ مل کے لگائیں گے، لیکن میں ایک بات سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے پرومیننٹ سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سلیکٹرز میں سے ایک کے پاس میں بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے ایسی کیا چوری کی، ایسی کیا کرپشن کی جو آپ ڈھونڈ کے لے آئے، آپ کو تو اس کو اقامہ پر نکالنا پڑا۔ تو سلیکٹرز نے آگے سے جواب دیا کہ نواز شریف نے نہ کوئی چوری کی، نہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی، نواز شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، جب وہ بجلی کے کارخانے لگا لیتا ہے، جب وہ دہشت گردی ختم کر دیتا ہے، جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں۔ اور اب جانتے ہو، نواز شریف نے 2017 میں جب ایک جھوٹے اقامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا، تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ انہوں نے نواز شریف کو اقامے پر نکالا، پیناما پہ نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بنایا، نواز شریف کی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان ان جعلی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے آیا۔ نواز شریف کو بیٹی سمیت پاکستان کی تاریخ میں 73 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی کسی نے نہیں کی کہ گھروں کی بیٹیوں تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ جج خود بول اٹھا کہ مجھ سے جھوٹی سزا دلوائی گئی۔ اور اس کے بعد پوری کوشش کی،
جنوبی پنجاب کا محاذ بنایا. اب جانتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ کا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا, اب اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. اس کے جو سیکریٹریٹ کے لیے پیسے وغیرہ رکھے تھے وہ بھی بند کر دیا, وہ فائل ہی بند کر دی. تو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کو توڑا, وننگ کینڈیڈیٹس کو توڑا, ان کو ڈرایا دھمکایا, کہا پارٹی چھوڑ دو. چند ایک گھوم پھر کے جو لوٹے ہر الیکشن میں بن جاتے, ان کے علاوہ کسی نے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. اور اس کے باوجود, دیکھو بات سنو, اس کے باوجود مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی محنت سے 2018 کا الیکشن جیت گئی. اس الیکشن کو چوری کرنے کے لیے ان کو, کیا لفظ میں استعمال کروں, ان کو ڈٹائی اور بے شرمی سے عوام کے سامنے آنا پڑا. ڈٹائی اور بے شرمی سے ہر پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور عوام کے نتائج انہوں نے تبدیل کر دیے. اور تب بھی اگر پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون اور شیر کے حق میں فیصلہ دیا تو انہوں نے راتوں رات آر ٹی ایس بٹھا دیا اور حکومت بنا لی. لیکن ایک پیج پر ہونے کے باوجود, ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود, ایک دوسرے کی چوریوں اور ڈاکوں کو چھپانے کے باوجود, ایک دوسرے کی نالائکی اور نااہلی کو چھپانے کے باوجود, آج 2.5 سال کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود, چور اور ڈاکو اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود, نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود, آج 2.5 سال بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بائی الیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا. اور جس کو کہتے تھے وہ نواز شریف صاحب سن رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں, اسکرین پہ نہیں ہے لیکن وہ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھو کہ وہ نواز شریف جس کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی ہے, آج وہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے, لیکن یہ اس کے ڈر سے دن رات ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وہ بیٹھے سن رہے ہیں نواز شریف صاحب, وہ بیٹھے سن رہے ہیں, وہ لندن میں بیٹھے نوشہرہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے. کے پی کے سے کون کون آیا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کے پی کے میرے شیروں, میرا نوشہرہ میں آنا ابھی ادھار ہے, میں ضرور آؤں گی. شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ. اور آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے, سنو, آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے, اس کے بھانجے کو گرفتار کرنا پڑتا ہے, اور ایک جھوٹے اور سیاسی کیس میں اس کی بیٹی کو نیب میں بلانا پڑتا ہے. اور جانتے ہو نیب نے جو میری بیل کینسلیشن کے اوپر الزام کیا لگایا؟ یاد رکھو, الزامات بھی لگا کے یہ تھک چکے, الزامات بھی ختم ہو گئے. اب نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, پاکستان کے عوام اور یوتھ ونگ کے نوجوان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ تمہارے پاس اگر مریم نواز شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی ہوتا تو یوں کر ٹی وی پر لہراتے اور شرمندہ ہو کر عدالت میں یہ نہ کہتے
کہ اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دو کیونکہ وہ بول رہی ہے. وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہی, تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہارے پول کھول رہی ہے. اور نیب کو ایک منٹ نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے عمران خان, مریم نواز, اس کے آٹا چوری, چینی چوری, گیس چوری, بجلی چوری, ووٹ چوری کی داستانیں پورے پاکستان کو سنا رہی ہے. اور یہ بھی بات کرتے ہیں, یہ بھی میں بتاؤں, ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں, لیکن اگر مریم نواز شریف کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کوئی کمی آ جائے. لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکیدار بن کے بیٹھا ہے, میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے ڈرتی نہیں ہے, ڈیتھ سیل کے اندر رہ کے آئی ہے اکیلی. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جس دن, ایک منٹ بیٹا, ایک منٹ, جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عہدیدار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی, سزائے موت کی چکی میں 24 گھنٹے اکیلے رہ کر, اتنی جیل کسی نے میری 28 سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی. تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے انتقام کے آگے اپنی مرتی ہوئی بیٹی کو, اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑا, اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور قانون کے آگے پیش ہو گیا. اور آج بھی جب نواز شریف صاحب جتنے بھی حوصلہ مند ہوں, بہادر ہوں, انہوں نے بہادری کی داستان رقم کی ہے. 73 سال میں مجھے ایک شخص بتا دو جس نے نواز شریف جتنی تکلیفیں سہی ہوں اور آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا اور کہے کہ نہیں ہٹوں گا پیچھے. اور اس شخص کو دیکھو جس کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی باز نہ آئی تو تمہاری بیٹی کو ختم کر دیں گے, قتل کر دیں گے. میں نے میاں صاحب کو کہا, میاں صاحب پریشان ہو گئے, باپ ہے نا, آپ لوگوں میں سے بہت سارے باپ ہوں گے, سمجھتے ہیں اس بات کو. اللہ حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں. میں نے میاں صاحب کو کہا, میاں صاحب اپنا دل مضبوط کریں, کیونکہ عزت اور ذلت, زندگی اور موت نہ نیب کے ہاتھ میں, نہ عمران خان کے ہاتھ میں, نہ اس جعلی حکومت کے ہاتھ میں, نہ ان سلیکٹرز کے ہاتھ میں. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر ان لوگوں میں, ایک منٹ پہ, اگر ان لوگوں میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی اور اگر بندوق میں, سنو, اگر بندوق میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, اگر انتقام میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, اگر جھوٹی عدالتوں کے جھوٹے فیصلوں میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, اگر انتظامیہ کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج لینے میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی, تو آج اس جعلی عمران خان کا یہ حال نہ ہوا ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح کرو.
जिसमें जब रिजेक्टेड का ट्वीट आया, उन्होंने कहा उठाओ अपना ट्वीट, मैं ये रिजेक्टेड का ट्वीट नहीं मानता। उसने कहा, मैं गवाह हूं, नवाज शरीफ ने कहा कि ये रिजेक्टेड का ट्वीट, ये मेरे ऑफिस के मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये उन करोड़ों अवाम के ऊपर हमला, उनके मुंह पे थप्पड़ है जिन्होंने वोट देकर मुझे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाया है। और नवाज शरीफ ने, ठहर जाओ, एक मिनट, और नवाज शरीफ की हिम्मत देखो, नवाज शरीफ की हिम्मत देखो कि तकरीरें करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ डटा रहा। पैनामा ले आए, कहा एक्सटेंशन दे दो तो देखेंगे कि पैनामा किधर गया, पैनामा गायब हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, मैं और मेरा जो भी मामला है वो अल्लाह के पास से एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और आज देखो, नवाज शरीफ डटा रहा। फिर जब पैनामा चला तो इन्होंने बार बार नवाज शरीफ को यह कहा, इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ और पैनामा खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, ना इस्तीफा दूंगा ना घर जाऊंगा। और फिर वही हुआ। नवाज शरीफ ने इनके दबाव में आने से इनकार करते हुए अवाम का और आपका हक के हुक्मरानी का परचम बुलंद रखा। नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरी दुनिया के सामने इनको रुस्वा होकर एक छोटे से झूठे कामे पर वजीर आजम को बाहर निकालना पड़ा। ये होता है, एक मिनट, ये होता है अवामी वजीर आजम, ये होता है अवाम की इज्जत कराने वाला वजीर आजम, ये होता है अवाम की वोट की हुर्मत को पहचानने वाला वजीर आजम, और ये होता है तारीख का धारा मोड़ने वाला वजीर आजम जिसका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन देखो, नवाज शरीफ का विजन देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन देखो, वाजपेयी और मोदी का घर चल कर आना। नवाज शरीफ का विजन देखो कि अभी फैटिफ ने कुछ नहीं कहा था, नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में इनको दरवाजों के पीछे बंद करके दरवाजे कहा था, अपने घर की पहले खबर लो, और अगर अपने घर की खबर नहीं ली तो पूरी दुनिया में हम लोग रुस्वा होके रह जाएंगे। आज नवाज शरीफ का वो विजन देखो, और आज क्या हुआ, आज इन्होंने नवाज शरीफ के अल्फाज भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उन्हीं अल्फाज में कह रहे हैं कि पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, लेकिन घर को खराब करने के बाद कह रहे हैं आज हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो जब नवाज शरीफ आपको ये बात बंद दरवाजों में, बंद कमरे में कह रहा था, तो ये आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? उस वक्त नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह, बोलो वाह। लेकिन मेरे भाइयों, बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला की जात का शुक्र करते हैं कि ये अल्फाज तो जनरल बाजवा के मुंह से निकले हैं, लेकिन इसमें सुर्खरू कौन हुआ? तारीख का तरीका है, अल्लाह ताला का तरीका है कि जो बेगुनाह होता है अल्लाह ताला उसको सुर्खरू करके रहता है। और आज ये देखो, नवाज शरीफ का विजन क्या है? मोटरवेज। नवाज शरीफ का विजन क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन क्या है?
نواز شریف کا ویژن ہے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 3 سال کے اندر جو بجلی بنانے والے کارخانے ان کی لائنیں لگا دینا. نواز شریف کا ویژن ہے ریپڈ بس. نواز شریف کا ویژن ہے اورنج لائن ٹرین. نواز شریف کا ویژن ہے پاکستان سے ضرب عزم اور رد الفساد لڑ کر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا. اور اس جعلی حکمران نالائق اعظم تابعدار خان کا ویژن کیا ہے؟ انڈے، کٹے، مرغیاں. اور نواز شریف کا ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہو. اس تابعدار خان کا ویژن ہے کہ آئین کے خلاف جو بھی ہو اس کو جائز قرار دینا. نواز شریف کا ویژن تھا قانون کی حکمرانی اور ججز کو اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. اس عمران خان کا ویژن کیا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار جج ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. اور اس عمران خان کا 1 منٹ نواز شریف کا ویژن کیا تھا؟ نواز شریف کا ویژن یہ تھا کہ عوام کے ووٹ کو عزت دو. اس کا ویژن یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو پاؤں تلے روندو، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالو، عوام کے ووٹوں کے ڈبے اٹھا کر بھاگ جاؤ، اور اگر تب بھی نہ جیت سکو تو الیکشن کمیشن کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے لے جاؤ. بڑے بڑے سردار گرے، اونچے اونچے مینار گرے، دیوانے بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے، پٹاخے سب دستار گرے، مذہب کے ٹھیکیدار گرے، بڑے سکھ سالار گرے، اس مٹی کے غدار گرے، منصف گرے. اور مسلم لیگ نون کے شیروں، میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، 1 منٹ. مسلم لیگ نون کے شیروں میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ اگر ڈسکا میں ان کو ذرا برابر بھی یقین ہوتا کہ ہم فتح یاب ہوں گے تو یہ نواز شریف جیسے بہادر شیر کی طرح جب ایاز صادق صاحب کے حلقے میں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو نواز شریف نے کہا کہ ایاز صادق دوبارہ الیکشن لڑے گا. کسی اسٹے کے پیچھے نہیں چھپے، الیکشن لڑا اور الحمدللہ جیتا. اور اگر ان کو اتنا سا بھی یقین ہوتا نا، اتنا سا 1% بھی یقین ہوتا کہ ڈسکا کا الیکشن یہ دوبارہ جیت جائیں گے تو کہتے کوئی بات نہیں، آؤ میدان میں دوبارہ مقابلہ کر لو. لیکن پہلے انہوں نے ای سی پی کو درخواست دی کہ ہمیں نئے الیکشن سے بچا لو، اور اس کے بعد جب ای سی پی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دھاندلی ہوئی تھی، نیا الیکشن ہوگا، تو سپریم کورٹ بھاگ گئے، ان کو کہہ رہے اللہ کا واسطہ ہمیں ڈسکا میں نون لیگ سے بچا لو. یاد رکھنا شیروں، جہاں جہاں ووٹ ہوگا وہاں سے نواز شریف جیتے گا انشاءاللہ. اور جہاں جہاں دھاندلی ہوگی، جہاں جہاں سیم پیج چلے گا، جہاں جہاں ملی بھگت چلے گی، یہ انشاءاللہ اب وہاں سے بھی ہاریں گے. اور آپ جانتے ہو کہ انہی کا ایک جو حکمران جماعت کے ایک بندے نے مجھے پیغام پہنچایا، کہتا ہے دل بڑا کرتا ہے نام لے لوں لیکن بری بات ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو یہ کہا ہے کہ اس دفعہ جتنی بھی ہم دھاندلی کر لیں، یہ ان کو پتا ہے کہ ہم دھاندلی سے ہی جیت سکتے ہیں. انہوں نے کہا 1 سیکنڈ
انہوں نے کہا سن لو, سننے والی بات ہے, انہوں نے یہ مجھے میسج پہنچایا کہ ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو آنے والے الیکشنز ہیں پی ٹی آئی جتنی بھی دھاندلی کر لے, رینجرز کو اور سارے اداروں کو ووٹوں کے ڈبوں میں بھی بٹھا جائے, مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کا ثبوت یہ ہے, ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے کہا جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا, نام نہیں لے رہی بری بات ہے, کسی نے مجھے کہا کہ بی بی کچھ ایم این ایز ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کی گارنٹی کی ضرورت ہے. تو میں سمجھی کہ مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ جو 83 ایم این ایز ہیں ان میں سے شاید کوئی ادھر ادھر بات کر رہا ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں آپ مجھے بتائیں کون ہے, میں خود بات کروں گی ان سے. انہوں نے کہا نہیں بی بی وہ آپ کے ایم این ایز نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے. اور آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے پاس 22-24 ووٹ فالتو تھے. ہمارے 5 جو سینیٹرز تھے ان کے بعد بھی ہمارے پاس 22 یا 24 یا کچھ اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو ملا کے ہمارے پاس کچھ 30 کے قریب ووٹ فالتو تھے. تو ہم نے اپنا ایک چوتھا کینڈیڈیٹ بھی فیلڈ کیا. تو تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, ہمیں اپنا چوتھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے. پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے فونوں پہ فون کرنے شروع کر دیے کہ بی بی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہ کرو, ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیں, ہر آنے والا دن آپ کے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے, اور ہر آنے والا دن اور گزرا ہوا دن اس جعلی حکمران عمران خان اور اس کے سلیکٹرز کی پوری کچا چٹھا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ وہ وقت اب گزر گیا جب نیب جہاں پر چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا. وہ وقت یاد ہے نا جب میں میاں صاحب کو ملنے جیل گئی اور میاں صاحب کے سامنے سے یہ مجھے اٹھا کر لے گئے, یاد ہے نا. اور میں ایک بات اور بتاؤں, وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ ذرا پیچھے ہٹنا, میں ذرا میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے آتی ہوں, میں آ رہی ہوں. تو یہ باہر کھڑے تھے, ابھی میں میاں صاحب کو یہ کھڑے ہو کے گلے مل رہی تھی کہ میاں صاحب میں جا رہی ہوں, تو یہ اندر آ گئے نیب کے لوگ. انہوں نے میاں صاحب کے سامنے مجھے گرفتار کیا اور میاں صاحب نے اتنی صبر کا مظاہرہ کیا, ایک لفظ کہا, صرف ایک جملہ کہا, اور کہا کہ جو آج تم کر رہے ہو, تم نے, میری بیٹی باہر آ رہی تھی نا, جیل سے کوئی راستہ تو نہیں ہے کہیں جانے کا, اور ویسے بھی ہم عمران خان نہیں ہے جو بھاگ جائیں یہاں سے. مریم باہر آ رہی تھی نا, تو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ مریم باہر آ جاتی تو گرفتار کرتے. باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ یہ کس کا تھا مجھے بتاؤ. نظریں جھکا کر, ایک منٹ, نظریں جھکا کر مجھے اٹھا کر لے گئے. لیکن میں بتا دوں مسلم لیگ نون کے شیروں, وہ وقت اور تھا. جتنی قربانیاں دینی تھیں دے چکی, اب قربانیاں دینے کا نہیں, اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے.
रखना کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز شریف اب نیب کے لیے اور نیب کے پیچھے جو اس کا مالک ہے عمران خان اس کے لیے اتنی نرم اسامی نہیں بنے گی. اور پھر بھی اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور ہم سب تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے. اور یہ دیکھو کہ نیب کا نوٹس مجھے کس دن کا آیا؟ 26 مارچ کا. اتنی بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. 26 مارچ کو لانگ مارچ تھا نا، یاد ہے نا؟ ان کو لانگ مارچ کا اتنا خوف تھا کہ 26 تاریخ کو ہی مجھے نیب بلا لیا. آئے گی مریم انشاءاللہ، نیب میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ بات یاد رکھنا، خاطر جمع کر رکھو، 26 کو لانگ مارچ تو نہیں ہے لیکن جو تمہاری جان نکلی ہوئی تھی نا، اب تمہاری جان اندر واپس جانے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. بالکل ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہے. نواز شریف کو ایک منٹ، نواز شریف کے بارے میں کوئی بات اگر کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. وہ تم نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا، وہ ابھی تک پاکستان کی پنجاب کی اتنی خدمت کی اس شخص نے، بیمار ہونے کے باوجود، کینسر کا مریض ہونے کے باوجود پنجاب کے عوام گواہی دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے دن رات ان کی خدمت کی. اور آج ایک منٹ، آج اگر شہباز شریف جیل میں بند ہے تو پنجاب کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جگہ جگہ سے کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے. جگہ جگہ لاہور میں اتنے بڑے، لاہور میں پہاڑیاں تو نہیں تھی لیکن کوڑے کی پہاڑیاں بن گئی ہیں پنجاب کے اندر. چمکتا دمکتا پنجاب چھوڑ کے گیا تھا شہباز شریف، کوڑے کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا ان نالائکوں نے. تو آج خواجہ آصف کے بھی نعرے یہاں لگ رہے تھے. خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ایک منٹ دیکھو، خواجہ آصف کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ خواجہ آصف نے جیل جانا منظور کر لیا لیکن اس نے ببانگے دہل کہا کہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ایم پی اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر عہدیدار یہ جانتا ہے کہ آنے والے دن اور آنے والی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا، مریم نواز شریف کے منہ پہ کانٹا لگا دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کانٹا کس کے منہ پہ لگتا ہے. وہ خدائی لہجے میں مشرف بولتا تھا، یاد ہے نا، جو کہتا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری، یعنی کہ نواز شریف تاریخ ہو چکا. آج وہ مشرف کہاں ہے؟ جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا تو مشرف اپنی ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ جس شخص کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہو چکا ہے، آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا. تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک، حکومتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، نواز شریف کو اور مریم نواز کو چھوڑو، اپنے دن گنو اور یہ سوچو
کہ عوام کے جو تم نے عوام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے ہیں، سنا ہے 6 روپے، تقریباً 6 روپے بجلی کا فی یونٹ اضافہ ہوا ہے. جانتے ہو 6 روپے فی یونٹ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے لمبے، لیکن بجلی بڑھنے سے، بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، آپ کی ہر چیز کے بل اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے. تو بات سنو، مسلم لیگ نون تو شاید اس کو 1.5 سال اور برداشت کر لے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 1.5 سال اگر عمران خان رک گیا، یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفائے ہستی سے ہی مٹ جائے گا، دوسرے الیکشن میں کیا. اور کہتا ہے، سنو، اتنی اس کی ہمت کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا. عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا، آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں. جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر، آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے، شیرو آپ کا ہے، نواز شریف کا ہے. اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے. بولو ساتھ دو گے؟ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ اور آخری بات، میں نے سنا تھا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا، 1 منٹ، بڑی ضروری بات ہے. میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے، پنجاب نہیں کھڑا ہوتا. تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا. بولو پنجابیوں، اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے؟ اس حکومت کو، جعلی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو لوگ باہر کھڑے ہیں، ادھر ادھر کھڑے، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے. اور ہمارے لیڈر کو اگر یاد رکھو، یوتھ ونگ کے نوجوانوں، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا، ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا، ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ. یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو انشاءاللہ تعالی گھر بھیجنا ہے. تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف. اور آخر میں پاکستان